فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بربادی کا سفر کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ مسلمانوں نے بڑا عروج دیکھا، دنیا کے اوپر حکمرانیاں کی۔ کیا وجہ بنی؟ حکمرانی کرنے والا خود محکوم بن گیا، ظالم کے ہاتھ کو روکنے والا خود مظلوم بن گیا، دوسروں کی عزت کا محافظ اس کی خود کی اپنی بہو بیٹیاں اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے بازار کے اندر پہنچ گئیں۔ ایک وہ وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا جب غیر مسلم عورتیں اپنی شکایات مسلمانوں کے پاس لایا کرتی تھی کہ میرے فلاں دکاندار نے دوپٹہ کھینچا ہے، مسلمانوں کا کمانڈر لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ آج کیا وجہ بنی کہ اسی مسلمان کی بہو بیٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے اتار کے پھینک رہی ہیں اور اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب مسلمان عورت غیر محرم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن کیا وجہ بنی؟ آج وہی مسلمان عورت، وہی مسلمان بہن، وہی مسلمان بیٹی باتیں کرتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی ہے اور پھر محبت کے نام پہ پھول وصول کرتی ہے اور اپنا جسم بربادی کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب مسلمان عورت کو اگر بازار جانا پڑتا تھا دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرتی تھی، درمیان میں نہیں کہ کسی غیر محرم سے سامنا نہ ہو جائے۔ کیا وجہ بنی؟ آج وہی مسلمان، وہی بیٹی، وہی بہو بازار کے درمیان کے اندر چلتی ہے، بغیر پردے کے چلتی ہے اور سینہ تان کے چلتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے۔ کیا وجہ بنی؟ ایک وقت وہ بھی تھا جب پردے کو زینت کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا کہ پردہ عورت کی زینت ہے۔ کیا وجہ بنی؟ آج وہی مسلمان عورت اپنے پردے کو اتار پھینکتی ہے اور نیم برہنہ لباس کے اندر بازار کے اندر نکلتی ہے اور معاشرے کی زینت بنتی ہے۔ اس بربادی کی اور بہت ساری وجوہات ہوگی، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک وجہ رکھنا چاہتا ہوں جہاں سے ہماری بربادی کا سفر شروع ہوا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنی فیورٹ لسٹ، آئیڈیل لسٹ چینج کرنا شروع کی ہے نا، اس لسٹ کے اندر اور لوگوں کو داخل کرنا شروع کیا ہے۔ ہمارے فیورٹ کون تھے؟ آئیڈیل کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام۔ جب تک ہم ان کی بات مانتے رہے، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ہم کامیابی کی منازل طے کرتے گئے۔ جب سے ہم نے اس لسٹ کو چینج کیا، فیورٹ کسی اور کو بنانا شروع کر دیا، آئیڈیل کسی اور کو سمجھنا شروع کر دیا، اس وقت سے ہمارا بربادی کا سفر شروع ہو گیا۔ اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک ہم واپس اسی آئیڈیلزم کی طرف نہیں پلٹیں گے، اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹیں گے، انہی صحابہ کرام کی طرف نہیں پلٹیں گے، یہ ہمارا سفر جاری رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی ایسے پیروی کرو گے، فرمایا جس طرح ایک بلشت ہے نا، اگر وہ بلشت چلتے ہیں تو تم بھی اتنا چلو گے۔ اگر وہ ایک ہاتھ چلتے ہیں نا، ایک ہاتھ جتنا سفر کرتے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی طرح ہی کرتے چلے جاؤ گے۔ فرمایا کہ اگر وہ کسی زہریلی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے نا، سانپ کا سوراخ ہوگا، زب گو کا سوراخ ہوگا، اس کے اندر اگر ہاتھ ڈالیں گے نا تو مسلمان بھی اس کی دیکھا دیکھی پیروی کرتے ہوئے اسی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالے گا، حالانکہ اس کو پتا ہے اس کے اندر سے زہریلی چیز نکلے گی، مجھے ڈس لے گی، نقصان پہنچائے گی۔ لیکن انسان مسلمان یہودیوں کی پیروی کے اندر اتنا اندھا ہو چکا ہوگا کہ اس کو نقصان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آج یہی حالت ہماری ہو رہی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے، ان کی بات ماننے کی وجہ سے، ان کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار نہیں بن رہی۔ لیکن اس کے باوجود ہم پھر وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کر رہے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہیں جو عیسائی کر رہے ہیں۔ اور یہ بربادی کب تک چلتی رہے گی؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جب تک تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے، ان کی مشابہت اختیار کرتے رہو گے، تمہارا شمار انہی میں سے ہوتا رہے گا۔ اور جس طرح وہ برباد ہوئے ہیں تم بھی اسی طرح بربادی کی طرف سفر جاری رکھو گے۔ نام مسلمانوں کے ہوں گے لیکن کام تمہارے سارے انہی والے۔ جب تک کام انہی والے کرو گے پھر کامیابی تمہیں ملے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک
ہم واپس اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، آقا علیہ السلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، سنت رسول کو نہیں اپنائیں گے، یہ بگاڑ آتا رہے گا، یہ بربادی کا سفر جاری رہے گا۔ اگر اس سفر کو ہم نے روک کے عروج کی طرف جانا ہے، کامیابی کی طرف جانا ہے، پھر ہمیں واپس آقا علیہ السلام کی طرف پلٹنا پڑے گا، قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ آئیڈیل ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور ماننا پڑے گا، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ماننا پڑے گا، پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔